یہ مناظر تاریخ کے دامن پر گویا سنہرے حروف سے لکھے گئے، وہ لمحہ، وہ مقدسات کہ جب دارالعلوم دیوبند کے صحن میں افغانستان کے وزیر خارجہ قدم رکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی مہمان نہیں آیا بلکہ ایک تاریخ لوٹ آئی ہو، ایک رشتہ جاگ اٹھا ہو، ایک عقیدہ تازہ ہوا ہو اور ایک محبت نے اپنی سانسوں میں نئی روح پھونک دی ہو۔ جب طلبہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو فضا لرز اٹھی۔ فضا کیا، دلوں کی دھڑکنیں تک اللہ اکبر بن گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں، عقیدت کے تھے، شکر کے تھے، فخر کے تھے۔ دیوبند کے در و دیوار گویا گواہی دے رہے تھے، یہ استقبال نہیں، یہ ایمان کی تجدید ہے۔ یہ وہی دارالعلوم ہے جس کی مٹی نے ایک سے ایک تاجور پیدا کیے، جس کی چھتوں نے اولیاء سوارے، جس کی ہوا نے علماء کی خوشبو عام کی۔ یہ وہی ادارہ ہے جس نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی لیکن دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہاں سے تلوار نہیں نکلی بلکہ قلم نکلا جو صدیوں کے اندھیروں کو چیرتا ہوا امت کے دنوں تک روشنی پہنچاتا رہا۔ جب حضرت محتمم صاحب نے وزیر خارجہ کو اجازت حدیث عطا فرمائی تو وہ لمحہ تاریخ کے سب سے روشن لمحوں میں شمار ہوا۔ اس وقت نہ زمین زمین رہی، نہ آسمان آسمان، بس ایک روحانی فضا تھی جس میں علم، ایمان، ادب اور محبت ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ گویا حدیث کی سند نہیں دی جا رہی تھی بلکہ ایک امت کو جوڑنے والی زنجیر کو پھر سے مضبوط کیا جا رہا تھا۔ اور جب افغانستان کے وزیر خارجہ نے عقیدت سے کہا دیوبند ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہم نے یہاں سے روشنی پائی ہے، رہنمائی پائی ہے اور آج بھی ہم دیوبند کے شاگرد ہیں، تو یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ محبت کے قرض کی ادائیگی تھی، یہ دل کی وہ گواہی تھی جو کسی ترجمے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ادائے عشق ہے یہ بھی، نہ ہم بولیں نہ تم بولو، رہیں خاموش دل کی دھڑکنوں کو بات کرنے دیں۔ کیا خوب منظر تھا، ایک طرف علم و تقوی کے مینار دارالعلوم کے اساتذہ اور دوسری طرف ایک اسلامی ملک کا نمائندہ جس کے چہرے پر ایمان کی چمک اور دل میں دیوبند کی عقیدت کے چراغ روشن تھے۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ دو قلوب کے مصافحہ تھے، دو تاریخوں کی تجدید تھی، دو ایمانوں کی ہم آہنگی تھی۔ آج جب امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، قومیں ایک دوسرے سے منہ موڑ چکی ہے، اسلام کے نام پر نفرتیں بیچی جا رہی ہیں، ایسے میں دارالعلوم کا یہ منظر امت کو جوڑنے، دلوں کو نرم کرنے اور ایمان کی لو کو پھر سے بھڑکانے والا منظر تھا۔ یہ وہی دیوبند ہے جس نے اپنے صحن سے آزادی کی صدائیں بلند کی اور اپنی چٹائیوں پر انقلاب کے بیج بوئے۔ یہ وہی دیوبند ہے جہاں شب و روز کا چراغ علم سے جلتا ہے، جہاں ہر کتاب کے لفظ میں خشیت الہی بولتی ہے، جہاں طلبہ کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سمندر موج مارتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کبھی حکومتوں کو نہیں گرایا، دلوں کو گرایا۔ دیوبند نے کبھی تخت نہیں چاہا، صرف امت کی بقا چاہی۔ یہاں عزت تخت سے نہیں علم سے ملتی ہے، یہاں حکومت نہیں خدمت کا چرچا ہے۔ جب افغانستان کا نمائندہ اس علم گاہ کے سامنے ادب سے سر جھکاتا ہے تو لگتا ہے جیسے وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ دیوبند نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ سیاست کا نہیں روحانیت کا مرکز ہے۔ سلام ہے ان اساتذہ پر جنہوں نے علم کو عبادت اور تدریس کو تعمیر ملت کا ذریعہ بنا دیا۔ سلام ہے ان طلبہ پر جن کے چہروں پر نور اور دلوں میں عشق رسول کی حرارت ہے، اور سلام ہے اس ادارے پر جس نے امت کو جوڑنے، دلوں کو بیدار کرنے اور ایمان کی خوشبو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ آج دارالعلوم دیوبند نے صرف ایک وزیر کا استقبال نہیں کیا بلکہ ایک امت کو یہ پیغام دیا کہ علم کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں، محبت کا چراغ کبھی بجھتا نہیں۔ ہم علم کے وارث ہیں، ہم محبت کے امین ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کی جڑیں زمین میں ہیں اور نگاہیں آسمان پر۔ یہ منظر ختم نہیں ہوا، یہ ایک عہد ہے کہ علم و عشق کی یہ سرزمین ہمیشہ امت کے دلوں کو جوڑتی رہے گی اور دنیا جان لے گی کہ دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نور ہے اور ایک روح ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔